کھانا پینا بند کر لو، روزہ بند کر لو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ آپ کو بلال کی آذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو۔ بخاری شریف میں موجود ہے بھائی، حضور کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھی، پوری بات پڑھ تو لے۔ آدھی بات تم نے پڑھ لی اور قوم کو پاگل بنانے کے لیے آ گئے۔ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، ایسے نیم مفتی خطرہ ایمان ہوتا ہے بھائی۔ 2 اذانیں ہوتی تھی، بخاری شریف کی رٹ تو آپ نے لگائی لیکن بخاری پڑھی نہیں۔ 2 اذانیں، ایک حضرت بلال اذان پڑھتے تھے اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو پہلی اذان ہوتی تھی وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اعلان کے طور پر ہوتی تھی تاکہ سارے لوگ اٹھیں اور سحری کر لیں۔ تو یہ حضرت بلال کی اذان کی بات ہو رہی ہے، وہ اذان دیتے تھے، تو اس لیے حضور نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، جب بلال اذان دے تو تم کھاتے رہو، اس لیے کہ بلال اذان فجر کی نہیں دے رہے بلکہ وہ اس طور پر دے رہے ہیں کہ جناب جلدی جلدی سحری کر لی جائے۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے جی 5 منٹ رہ گئے ہیں، 10 منٹ رہ گئے ہیں، اب کوئی اس اعلان کو سن کر وہ کھانا پینا چھوڑ دے کہ اعلان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی اس اعلان کو اذان کہہ دے تو وہ بھی پھر آپ کے جیسا ہی بندہ ہوگا۔ تو اعلان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات کئی مقامات پر صلاۃ و سلام کے ذریعے متنبہ کیا جاتا ہے، کئی مقامات پر کہا جاتا ہے۔ تو اس دور میں حضور کے زمانہ اقدس میں بخاری شریف میں موجود ہے 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک حضرت بلال پڑھا کرتے تھے جو کہ اذان فجر نہیں تھی، اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی اذان کی بات ہے کہ جس کو حضور نے یہ بیان کیا کہ وہ فجر کی اذان نہیں ہے، لہذا کھاتے پیتے رہیں۔ تو اگر کوئی شخص فجر کی اذان ہو رہی اور وہ کھاتا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔